ادبار 25واں باب۔ اور خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خالص آرام کا سبت ہو۔ یہ سبت خداوند کے لیے ہو۔ اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خودرو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا۔ یہ زمین کے لیے خالص آرام کا سال ہو۔ اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا۔ اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خریش ٹھہرے گی۔ اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھکوانا۔ تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا، اور تم ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو۔ اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو۔ تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال جبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا۔ اس سال جبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا۔ یوبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے اسے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے۔ جتنے زیادہ برس ہوں اتنے ہی دام زیادہ کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میری میراث پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے، اور زمین پھیلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے، اور وہاں امن کے ساتھ رہا کرو گے۔ اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے، تو میں 6 ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور 8ویں برس پھر جوتنا بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا، بلکہ جب تک 9ویں سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کاٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے۔
اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو، بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا۔ اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے، تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے۔ اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو، تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے۔ تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے، تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے، اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے، تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیل دار شہر میں ہو، تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اندر اسے چھڑا سکے گا، یعنی پورے 1 سال تک وہ اسے چھڑانے کا حقدار رہے گا۔ اور اگر وہ پورے 1 سال کی میعاد کے اندر چھڑایا نہ جائے، تو اس فصیل دار شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے، اور وہ سال یوبلی میں بھی نہ چھوٹے۔ لیکن جن دیہات کے گرد کوئی فصیل نہیں، ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا، وہ چھڑائے بھی جا سکیں گے اور سال یوبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے۔ تو بھی لاویوں کے جو شہر میں لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھڑا لیں، اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے، تو وہ مکان جو بیچا گیا تو وہ اس کی ملکیت کا شہر دونوں سال یوبلی میں چھوٹ جائیں، کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں وہی بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہیں، پر ان کے شہروں کے نواحی کھیت نہیں بک سکتے، کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہیں۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو، تو اسے سنبھالنا، وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے، تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا، تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا، اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو اس لیے ملک مصر سے نکال کر لایا کہ ملک کنعان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے، تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا، بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال یوبلی تک تیری خدمت کرے۔ اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی جگہ کو لوٹ جائے، اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں، جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں۔ وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں۔ تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا۔ اور تیرے جو غلام اور تیری جو لونڈیاں ہوں، وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں، انہی میں سے
तुम गुलाम और लौंडियां खरीदा करना, मां सवाए इनके उन परदेसियों के लड़के बालों में से भी जो तुम में बूदोबाश करते हैं, और उनके घरानों में से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए और तुम्हारे साथ हैं, तुम खरीदा करना, और वो तुम्हारी ही मलकियत होंगे, और तुम उनको मिरास के तौर पर अपनी औलाद के नाम कर देना, कि वो उनकी मौरूसी मलकियत हों। इनमें से तुम हमेशा अपने लिए गुलाम लिया करना, लेकिन बनी इस्राएल जो तुम्हारे भाई हैं, उनमें से किसी पर तुम सख्ती से हुक्मरानी ना करना। और अगर कोई परदेसी या मुसाफिर जो तेरे साथ हो दौलतमंद हो जाए, और तेरा भाई उसके सामने मुफलिस होकर अपने आप को उस परदेसी या मुसाफिर या परदेसी के खानदान के किसी आदमी के हाथ बेच डाले, तो बिक जाने के बाद वो छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसे छुड़ा सकता है, या उसका चचा या ताऊ, या उसका चचा या ताऊ का बेटा, या उसके खानदान का कोई और आदमी जो उसका करीबी रिश्तेदार हो, वो उसको छुड़ा सकता है। या अगर वो मालदार हो जाए तो वो अपना फिदिया देकर छूट सकता है। वो अपने खरीदार के साथ अपने को फरोख्त कर देने के साल से लेकर साले जुबली तक हिसाब करे, और उसके बिकने की कीमत बरसों की तादाद के मुताबिक हो, यानी उसका हिसाब मजदूर के अय्याम की तरह उसके साथ होगा। अगर युबली के अभी बहुत से बरस बाकी हों, तो जितने रुपयों में वो खरीदा गया था, उनमें से अपने छूटने की कीमत इतने ही बरसों के हिसाब के मुताबिक फेर दे। और अगर साले जुबली के थोड़े बरस रह गए हों, तो वो उसके साथ हिसाब करे और अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के मुताबिक उसे फेर दे, और वो उस मजदूर की तरह अपने आका के साथ रहे, जिसकी उजरत साल बसाल ठहराई जाती हो, और उसका आका उस पर तुम्हारे सामने सख्ती से हुकूमत ना करने पाए। और अगर वो इन तरीकों से छुड़ाया ना जाए, तो साले जुबली में बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि बनी इस्राएल मेरे लिए खादिम हैं। वो मेरे खादिम हैं, जिनको मैं मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। अहबार 26वां बाब। तुम अपने लिए बुत ना बनाना, और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सिजदा करो, इसलिए कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मेरे सबतों को मानना और मेरे मकदस की ताजीम करना। मैं खुदावंद हूँ। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मी बरसाऊंगा, और जमीन से अनाज पैदा होगा, और मैदान के दरख्त फलेंगे, यहाँ तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दावते रहोगे, और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे, और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे, और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे। और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा, और तुम सोओगे, और तुमको कोई नहीं डराएगा। और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूंगा, और तलवार तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगी, और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे, और वो तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे। और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रेंग देंगे, और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे।
اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے، اور میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا، اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا، اور تم عرصہ کا ذخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤ گے، اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا، اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا، اور تمہارا خدا ہوں گا، اور تم میری قوم ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو، اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپدق اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا، کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور جب کوئی تم کو ریگ دیتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے، اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا اور دوں گا، اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا، اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی، کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں، اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا۔ جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے، اور تمہارے چوپایوں کو نیست کر دیں گے، اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے، اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی۔ اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو، تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی، اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا، اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے، اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی، اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی، اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا، اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا، اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا، اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا،
और तुम्हारी सूरज की मूर्तियों को काट डालूंगा, और तुम्हारी लाशें तुम्हारे शिकस्ता बुतों पर डाल दूंगा, और मेरी रूह को तुमसे नफरत हो जाएगी, और मैं तुम्हारे शहरों को वीरान कर डालूंगा, और तुम्हारे मकदसों को उजाड़ बना दूंगा, और तुम्हारी खुशनुदी शीरीन की लपेट को मैं सूंघने का भी नहीं, और मैं मुल्क को सूना कर दूंगा, और तुम्हारे दुश्मन जो वहां रहते हैं इस बात से हैरान होंगे, और मैं तुमको गैर कौमों में परागंदा कर दूंगा, और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा, और तुम्हारे शहर वीराना बन जाएंगे, और ये जमीन जब तक वीरान रहेगी और तुम दुश्मनों के मुल्क में रहोगे, तब तक वो अपने सब्बत मनाएगी, तब ही इस जमीन को आराम भी मिलेगा, और वो अपने सब्बत भी मनाने पाएगी। ये जब तक वीरान रहेगी तब ही तक आराम भी करेगी, जो इसे कभी तुम्हारे सब्तों में जब तुम उसमें रहते थे नसीब नहीं हुआ था। और जो तुम में से बच जाएंगे वो अपने दुश्मनों के मुल्कों में होंगे, उनके दिल के अंदर मैं बेहिम्मती पैदा कर दूंगा, और उड़ती हुई पत्ती की आवाज उनको खदेड़ देगी, और वो ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागता हो, और हालांकि कोई पीछा भी ना करता होगा, तो भी वो गिर गिर पड़ेंगे, और वो तलवार के खौफ से एक दूसरे से टकरा टकरा जाएंगे, बावजूद के कोई खदेड़ता ना होगा, और तुमको अपने दुश्मनों के मुकाबला की ताब न होगी, और तुम गैर कौमों के दरमियान परागंदा होकर हलाक हो जाओगे, और तुम्हारे दुश्मनों की जमीन तुमको खा जाएगी, और तुम में से जो बाकी बचेंगे वो अपनी बदकारी के सबब से तुम्हारे दुश्मनों के मुल्कों में घुलते रहेंगे, और अपने बाप दादा की बदकारी के सबब से भी वो उन्हीं की तरह घुलते जाएंगे। तब वो अपनी और अपने बाप दादा की इस बदकारी का इकरार करेंगे कि उन्होंने मुझसे खिलाफ वर्जी करके मेरी हुक्म अदूली की, और ये भी मान लेंगे कि चूंकि वो मेरे खिलाफ चले थे, इसलिए मैं भी उनका मुखालिफ हुआ, और उनको उनके दुश्मनों के मुल्क में ला छोड़ा। अगर उस वक्त उनका मखतून दिल आजिज बन जाए और वो अपनी बदकारी की सजा को मंजूर करें, तब मैं अपना अहद जो याकूब के साथ था याद करूंगा, और जो अहद मैंने इसहाक के साथ और जो अहद मैंने इब्राहिम के साथ बांधा था उनको भी याद करूंगा, और इस मुल्क को याद करूंगा, और वो जमीन भी उनसे छूटकर जब तक उनकी गैर हाजिरी में सूनी पड़ी रहेगी तब तक अपने सब्तों को मनाएगी, और वो अपनी बदकारी की सजा को मंजूर कर लेंगे, इसी सबब से कि उन्होंने मेरे हुक्मों को तर्क किया था, और उनकी रूहों को मेरी शरीयत से नफरत हो गई थी। इस पर भी जब वो अपने दुश्मनों के मुल्क में होंगे तो मैं उनको ऐसा तर्क नहीं करूंगा, और ना मुझे उनसे ऐसी नफरत होगी कि मैं उनको बिल्कुल फनाह कर दूंगा, और मेरा जो अहद उनके साथ है उसे तोड़ दूं, क्योंकि मैं खुदावंद उनका खुदा हूं, बल्कि मैं उनकी खातिर उनके बाप दादा के अहद को याद करूंगा, जिनको मैं गैर कौमों की आंखों के सामने मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि मैं उनका खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद हूं। ये वो शरीयत और अहकाम और कवानीन हैं जो खुदावंद ने कोहे सीना पर अपने और बनी इस्राएल के दरमियान मूसा की मार्फत मुकर्रर किए। अहबार 27वां बाब।
پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیرے قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے۔ تو 20 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی 50 مسکال ہوں، اور اگر وہ عورت ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت 30 مسکال ہو، اور اگر کوئی 5 برس سے لے کر 20 برس تک کی عمر کا ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے 20 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال ہوں۔ پر اگر عمر 1 مہینے سے لے کر 5 برس تک کی ہو تو لڑکے کے لیے چاندی کی 5 مسکال اور لڑکی کے لیے چاندی کی 3 مسکال ٹھہرائی جائیں، اور اگر 60 برس سے لے کر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لیے 15 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال مقرر ہوں۔ پر اگر کوئی تیرے اندازہ کی نسبت کم مقدور رکھتا ہو تو وہ کاہن کے سامنے حاضر کیا جائے، اور کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، یعنی جس شخص نے منت مانی ہے اس کی جیسی حیثیت ہو ویسی ہی قیمت کاہن اس کے لیے ٹھہرائے۔ اور اگر وہ منت کسی ایسے جانور کی ہے جس کی قربانی لوگ خداوند کے حضور چڑھایا کرتے ہیں، تو جو جانور کوئی خداوند کی نظر کرے وہ پاک ٹھہرے گا۔ وہ اسے پھر کسی طرح نہ بدلے، نہ تو اچھے کے عوض برا دے اور نہ برے کے عوض اچھا دے۔ اور اگر وہ کسی حال میں ایک جانور کے بدلے دوسرا جانور دے تو وہ اور اس کا بدل دونوں پاک ٹھہریں گے۔ اور اگر وہ کوئی ناپاک جانور ہو جس کی قربانی خداوند کے حضور نہیں گزرانتے تو وہ اسے کاہن کے سامنے کھڑا کرے، اور خواہ وہ اچھا ہو یا برا کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے۔ اور اے کاہن، جو کچھ تو اس کا دام ٹھہرائے گا وہی رہے گا۔ اور اگر وہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو جو قیمت تو نے ٹھہرائی ہے اس میں اس کا 5واں حصہ وہ اور ملا کر دے۔ اور اگر کوئی اپنے گھر کو مقدس قرار دے تاکہ وہ خداوند کے لیے پاک ہو تو خواہ وہ اچھا ہو یا برا کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، اور جو کچھ وہ ٹھہرائے وہی اس کی قیمت رہے گی۔ اور جس نے اس گھر کو مقدس قرار دیا ہے اگر وہ چاہے کہ گھر کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر دے، تب وہ گھر اسی کا رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے موروثی کھیت کا کوئی حصہ خداوند کے لیے مقدس قرار دے تو قیمت کا اندازہ کرتے وقت یہ دیکھنا کہ اس میں کتنا بیج بویا جائے گا۔ جتنی زمین میں ایک خومر کے وزن کے برابر جو بو سکیں اس کی قیمت چاندی کی 50 مسکال ہو۔ اگر کوئی سال یوبلی سے اپنے کھیت مقدس قرار دے تو اس کی قیمت جو تو ٹھہرائے وہی رہے گی۔ پر اگر وہ سال یوبلی کے بعد اپنے کھیت کو مقدس قرار دے تو جتنے برس دوسرے سال یوبلی کے باقی ہوں انہی کے مطابق کاہن ان کے لیے روپے کا حساب کرے، اور جتنا حساب میں آئے اتنا تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت سے کم کیا جائے۔ اور اگر وہ جس نے اس کھیت کو مقدس قرار دیا ہے یہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ اس کے ساتھ اور ملا کر دے، تو وہ کھیت اسی کا رہے گا۔ اور اگر وہ اس کھیت کا فدیہ دے کر اسے نہ چھڑائے یا کسی دوسرے شخص کے ہاتھ اسے بیچ دے تو پھر وہ کھیت کبھی نہ چھڑایا جائے، بلکہ وہ کھیت
جب سال جبلی میں چھوٹے تو وقف کیے ہوئے کھیت کی طرح وہ خداوند کے لیے مقدس ہوگا اور کاہن کی ملکیت ٹھہرے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی خریدے ہوئے کھیت کو جو اس کا موروثی نہیں خداوند کے لیے مقدس قرار دے، تو کاہن جتنے برس دوسرے سال جبلی کے باقی ہوں ان کے مطابق تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا حساب اس کے لیے کرے، اور وہ اسی دن تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کو خداوند کے لیے مقدس جان کر دے دے۔ اور سال جبلی میں وہ کھیت اسی کو واپس ہو جائے جس سے وہ خریدا گیا تھا اور جس کی وہ ملکیت ہے، اور تیرے سارے قیمت کے اندازے مقدس کی مسکال کے حساب سے ہوں، اور ایک مسکال 20 جیرا کا ہو۔ پرفقت چوپایوں کے پہلوٹوں کو جو پہلوٹے ہونے کی وجہ سے خداوند کے ٹھہر چکے ہیں کوئی شخص مقدس قرار نہ دے، خواہ وہ بیل ہو یا بھیڑ بکری، وہ تو خداوند ہی کا ہے۔ پر اگر وہ کسی ناپاک جانور کا پہلوٹا ہو تو وہ شخص تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ قیمت میں اور ملا کر اس کا فدیہ دے اور اسے چھڑائے، اور اگر اس کا فدیہ نہ دیا جائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچا جائے۔ تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص اپنے سارے مال میں سے خداوند کے لیے مخصوص کرے، خواہ وہ اس کا آدمی یا جانور یا موروثی زمین ہو، بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے۔ ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت پاک ہے۔ اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دائیکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور اگر کوئی اپنی دائیکی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے۔ اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو، ان کی دائیکی یعنی 10 پیچھے ایک ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور نہ اسے بدلے، اور اگر کہیں کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہریں، اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے۔ جو احکام خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے وہ یہی ہیں۔